آپ احباب ایک مرتبہ محبت کے ساتھ بولیں سبحان اللہ۔ علماء اسٹیج کی زینت ہیں۔ اچھا داتو صلی رسول اللہ علیہ وسلم مختاریاں سدہاریاں محمد تے ختم ہو گیا ہے مختاریاں۔ خوبصورت بلکہ نہیں خوبصورت ترین ہم کو نبی پاک علیہ السلام کی باتیں سنائیں گے۔ میں ایک بات حسن مصطفیٰ کی کر کے علماء کی موجودگی میں قبلہ پیر صاحب کی موجودگی میں آپ سے دعا لیتے ہوئے شاعر کہتے ہیں کہ رخ بدر تو جا دیکھتے رہ گئے چہرہ مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے۔ جتنا اونچی آپ ایک مرتبہ سبحان اللہ بولیں گے میں دعا کرتا ہوں کہ مولا آپ ہی اٹھ کے بستر پہ جائیں کریم آقا علیہ السلام کی زیارت ہو جائے۔ ذرا محبت کے ساتھ اپنا دایاں ہاتھ بلند کر کے بولے سبحان اللہ۔ شاعر کہتے ہیں کہ رخ بدر تو جا دیکھتے رہ گئے چہرہ مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے حسن خیر الورا میں خدا کی قسم ہم جمال خدا دیکھتے رہ گئے۔ حسن خیر الورا میں خدا کی قسم ہم جمال خدا دیکھتے رہ گئے۔ قبلہ علماء کی موجودگی میں کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے کہ حضرت جابر فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں مدینہ کی گلی میں نکلا، کیا دیکھتا ہوں کہ آگے سے کریم آقا علیہ السلام بھی آ رہے ہیں۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ چودھری کا چاند بھی بڑی آبر آپ کے ساتھ چمک رہا تھا۔ کہتے ہیں کہ میں نے ایک نظر چاند کو دیکھا، ایک نظر رخ مصطفیٰ کو دیکھا، پھر میں نے چاند کو دیکھا، پھر میں نے رخ مصطفیٰ کو دیکھا، پھر میں نے چاند کو دیکھا، پھر میں نے تاجدار کائنات کے چہرے کو دیکھا۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ پھر میں نے چاند کی طرف دیکھ کے ایک بات کہی کہ چاند تیری روشنی کم ہے مصطفیٰ کے چہرے کا حسن تو اس سے زیادہ ہے۔ سر ہاتھ بلند کر کے بولے سبحان اللہ۔ شاعر کہتے ہیں کہ رخ بدر تو جا دیکھتے رہ گئے چہرہ مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے حسن خیر الورا میں خدا کی قسم ہم جمال خدا دیکھتے رہ گئے۔ حسن خیر الورا میں خدا کی قسم ہم جمال خدا دیکھتے رہ گئے۔ کسی نے کہا کہ قدموں پہ چپی کو رہنے دو چہرے کا تصور مشکل ہے، جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے رخسار کا عالم کیا ہوگا۔ تو کسی نے بولنے کے تاجدار نے جب رخ مصطفیٰ کو دیکھا تو کہتے ہیں کہ مکھ چند بدر شاسانی ہے مکھ چمک دلار لڑانی ہے کالی زلفت یک مستانی ہے مخمور اکھی ہند مدبریاں۔ اس صورت نو میں جان آکھاں کہ جانے جہان آکھاں سچ آکھاں کہ رب دی میں شان آکھاں جس شان تو شانہ سب بڑیاں۔ سبحان اللہ۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں قبلہ استاد صاحب کی بارگاہ میں ایک ریکویسٹ کروں گا کہ ہمارے انجمن غلامان مصطفیٰ کی طرف سے اور انتظامیہ کی طرف سے قبلہ امیر المجاہدین ہمارے بابا جی ان کا 1-2 منٹ کا ایک چھوٹا سا کلپ ہے، وہ کہتے ہیں کہ استاد صاحب کی موجودگی میں ہم وہ چلانا چاہتے ہیں۔ تو میں آپ کو ایک مرتبہ قبلہ بابا جی کے نام پہ ہاتھ بلند کریں نا جی۔ آج بھی ساڈے بابا جی دی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ عثمان غنی نو حدیبیہ کے مقام کو جب مذاکرات کرنا ہے کہ مشرکین مکہ آپ تو بڑے بڑے جڑے مشرک سن حضرت عثمان کے رشتہ دار سن تو حضور نے بھیجے ہی انہوں نے اتاسی بھئی عثمان نہ زیادتی کوئی نہیں کرے گا نہ بڑے بڑے رشتہ دار۔ تو حضرت عثمان غنی کے رشتہ دار کہنے لگے عثمان نبی دے تیرے نہیں آ سکتے، اے کعبہ کھڑے، اے آب زمزمہ، اے صفا مروی، اے مقام ابراہیمہ، اے حتیم کعبہ، ایسی کعبے کا دروازہ کھول دیا میں اندر چلا جا۔ عثمان غنی فرمانے لگے میں جانتے ہی عثمان کھڑے ہمارے سامنے، اے عثمان کھڑے 14ویں صدی کا مسئلہ تھوڑا کھڑا، کیوں جی اے عثمان کھڑا
تک حضور نہیں آئیں گے کعبے کا طواف نہیں کرے گا، کعبے کے اندر بھی داخل نہیں ہوگا، اور جناب صفا اور مروہ کے درمیان بھی نہیں جائے گا، اور حجر اسود کو بھی نہیں چومے گا عثمان۔ ہوں سمجھ آئی گل؟ سب تو بڑا فرض کے لے بخاری شریف میں موجود ہے کہ جدوں عثمان غنی اتنے چلے گئے نا تو بعد کچھ صحابہ نے آپس میں گلا کی دیا عثمان کتنا خوش نصیب ہے، آپ زمزم پی رہا ہوئے گا، فلان پی رہا ہوئے گا۔ جب عثمان غنی واپس آئے نا کہ آپ نے فرمایا بڑا غلط تسی میرے بارے سوچا، فرمایا اے تے چند دن سننا عثمان سال بھی مکے چ رہتا تو حضور تو بغیر کعبے کا طواف نہیں سکتا۔ مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، ناموس پر نہیں۔ حضور آرام فرما رہے مولا علی اینڈ بھی نہیں کیتا، نماز اثر جا رہی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی اثر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے، بلکہ صدیق غار میں جان ان پہ دے چکے، اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے۔ فرمایا ادھر نماز دی تھی حضور دی نیند ہوتے، صدیق اکبر جان دے دیتی، سب تو بڑا فرض ہے جان بچانا۔ فرمایا یہ جان دے دیتی، ہاں تو نے انہیں جان دی، انہیں پھیر دی نماز۔ مولا علی واسطے حضور نے سورج واپس لوٹا دیتا، اور صدیق اکبر جتنے زہر سب لڑے آپ نے لوہا میدان لایا، وہ سب زہر دا اثر مک گیا۔ ہاں تو نے انہیں جان دی، انہیں پھیر دی نماز، پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشرط کی ہے۔ عشق اپنے فیصلے کرنے میں خود بڑا دلیر ہوتا، کیوں جی؟ مولا علی کسی کو فتویٰ پوچھے سی پہلے، عشق اپنے فیصلے کرنے میں خود بڑا دلیر ہوتا ہے۔ ایک کسی حدیث کی کتاب میں قرآن اتنی سی میرے نبی ستے ہونا تے نماز دا ٹائم آ جائے تو پھر ایک طرف میرے نبی دی نیند ہوئے تے ایک طرف نماز ہوئے تے نماز مؤخر کر کے میرے نبی دی نیند ہوتے ترجیح دینی، اے مولا علی دے اپنے عشق دا فیصلہ سی۔ ایک کسی حدیث کی کتاب میں نہیں، کسی قرآن کی کتاب، بلکہ قرآن میں موجود ہے خنزیر بھی کھانا پوے جان بچان واسطے بقدر ضرورت ہے وہ بھی کھایا جا سکتا غیر باغ، کیوں جی؟ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ، قرآن نے کہا اس پر کوئی گناہ، جان بچ جائے۔ خنزیر کا ٹکڑا بھی کھانا، حالانکہ وہ نجس العین ہے، لیکن اس کے باوجود صدیق اکبر میں غار کے وچ حضور کو جگا کے مسئلہ نہیں پوچھا، حضور سب لڑ رہے ہیں، ٹھوئے لڑ رہے ہیں، اجازت ہوئے کہ جان دے دے وہاں۔ عشق اپنے فیصلے کرنے میں خود بڑا دلیر ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ بس ٹھیک ہے، یہ کو بند کریں۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم علموا اولادکم علی ثلاث خصال، حب نبیکم وحب آل نبیکم وتلاوت القرآن۔ صدق النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود شریف اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاة و سلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ حمد و صلات کے بعد انتہائی واجب الاحترام معزز و محترم عالی مرتبہ اسٹیج پہ موجود علماء کرام بالخصوص قبلہ شاہ صاحب زیدہ مجدہ، برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ بابرکت، اس کی آواز اور سادہ کر دیں بالکل، ہم اتنی اونچی آواز سن سن کے نا کان ویسے گونج رہے ہیں، بالکل مناسب آواز ہونی چاہیے۔ مقصد تو آواز پہنچانا ہے نا، کوئی دھماکہ کرنا مقصد تو نہیں ہے، مناسب آواز ہونی چاہیے۔ تو آج پہلی مرتبہ آپ کے گاؤں میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کے حوالہ سے آپ سے ملاقات کا شرف نصیب ہو رہا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ جل شانہ ہماری حاضری کا ایک ایک لمحہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ذکر رسول کی برکت سے اللہ تعالیٰ حب رسول کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ جو حدیث پاک کے بابرکت کلمات آپ کے سامنے پڑھے ہیں، ان کے ضمن میں
दो चार बातें करके अपनी गुफ्तगू को समेट लूँगा। अल्लाह मुझे हक़ बयान करने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। अल्लाह ताला जल्ला शानू ने जो हमें गुनागू नेमतें अता फरमाई हैं, उनमें से एक नेमत औलाद है। ये ऐसी नेमत है कि जिसकी कोई कीमत नहीं है। बहुत सारी नेमतें हैं अल्लाह की जल्ला शानहू की, जिनको हम गिन नहीं सकते, शुमार नहीं कर सकते। तो ये नेमत दिल का फल है और इंसान की आंखों की ठंडक है, दिल का करार है और रूहों का चैन है। ये कितनी कीमती नेमत है, उनसे पूछें जिनके पास नहीं है। तो वो पता नहीं कहाँ कहाँ धक्के खाते हैं, डॉक्टरों के पास, हकीमों के पास, आमिलों के पास, कि हमें अल्लाह ताला कोई बेटी ही दे दे चलो। तो बहुत बड़ा अतिया है अल्लाह ताला का। जिनके पास नहीं है, आज की इस महफ़िल नूर के तवस्सुत से अल्लाह की बारगाह में दरख्वास्त करते हैं, हुज़ूर की आमद का सदका अल्लाह उनकी गोदें भी हरी फरमा दे। लेकिन जब अल्लाह ताला जल्ला शानहू औलाद दे देता है, तो अब औलाद की तरबियत दीन की बुनियादों पे करना, ये हम वालिदैन, असातिज़ा, आइमा मसाजिद, पीरान उज़्ज़ाम, महल्ले के बुज़ुर्ग, ये उनकी ज़िम्मेदारी बन जाती है कि वो उन बच्चों की तरबियत इस्लाम की बुनियादों पे करें और उन्हें माशरे का एक अच्छा फ़र्द बनाएं, एक खूबसूरत शहरी बनाने की कोशिश करें। ये मुआशरे के इन लोगों की ज़िम्मेदारी है। जब मस्जिद में बच्चे आएँ तो यहाँ से भी कुछ सीखने को मिले, स्कूल जाएं तो वहाँ भी वो अल्फाज का टट्टा जो चलता है वो तो ठीक है, वो भी है, लेकिन उनको एक तरबियत मिले, घर में भी एक दीनी माहौल हो, ताकि ये बच्चे बड़े होकर अल्लाह उसके रसूल के भी फर्मा बरदार हों और वालिदैन के भी फर्मा बरदार हों। मैं आपको माजी में थोड़ा सा ले चलता हूँ। हमारे बुज़ुर्ग अपने बच्चों की तरबियत में बड़ी मेहनत किया करते थे, बहुत कोशिश किया करते थे और इसमें जिद्दोजहद से काम लिया करते थे। सिर्फ़ एक मिसाल के साथ आप अंदाज़ा लगा सकेंगे कि हमारे बुज़ुर्ग बच्चों की तरबियत में कितनी मेहनत किया करते थे। एक माँ अपने बच्चे को नमाजी बनाना चाहती है, तो कहती है बेटा नमाज पढ़ा करो। बच्चा कहता है अम्मी नमाज पढ़ूंगा तो क्या मिलेगा, ये तो स्कूल भी जाएं तो खर्ची मांगते हैं, कोई भी इनको छोटा सा काम कहा जाए तो ये उसका रिवार्ड फौरी तौर पे मांगते हैं कि मुझे मिलेगा क्या। तो बच्चे से जब माँ ने कहा कि बेटा नमाज पढ़ा करो, तो बच्चा कहता अम्मी नमाज पढ़ूंगा तो क्या मिलेगा। अब माँ देखें कितनी वो समझदार माँ है। वालिदैन को बच्चों की नफ्सियात भी देखनी चाहिए। एक ही डंडे से सबको एक लाइन में खड़ा करना ये बात नहीं होती। हर बच्चे का अपना मिजाज होता है, हर बच्चे की अपनी पसंद होती है। तो माँ बाप को अपने बच्चों की पसंद और नापसंद को भी देखना चाहिए, उनकी नफ्सियात को पढ़ना चाहिए, पढ़ के फिर फैसला करना चाहिए। तो बच्चे ने कहा क्या मिलेगा। अब माँ को पता है कि मेरा बच्चा शक्कर पसंद करता है, तो कहा बेटा जब तू नमाज पढ़ेगा तुझे अल्लाह शक्कर अता फरमाएगा। बच्चा कहता है ये तो काम बड़ा ही अच्छा काम है, खुश होके। अब माँ बकायदा उसको वज़ू करवाती है खुद, फिर उसके आने से पहले उसके लिए मुसल्ला भी बिछाती है। फिर जब वो मुसल्ले पे चढ़ के नमाज की अदायगी शुरू करता है तो चुपके से पीछे से शक्कर की एक पुड़िया भी उसके मुसल्ले के नीचे रख देती है। जब बच्चा फारग होता है नमाज से, मुसल्ला उठा के शक्कर की पुड़िया लेता है, उसको खा लेता है, खुश हो जाता है, अगली नमाज की तैयारी शुरू कर देता है।
کہ جب پھر نماز پڑھوں گا تو میرا اللہ پھر مجھے شکر عطا فرمائے گا۔ اب اس طریقہ سے ماں محنت کر رہی ہے، جد و جہد کر رہی ہے کہ میرا بیٹا کہیں پکا نمازی بن جائے۔ ایک دن بچہ جب مصلی پہ چڑھتا ہے تو گھر میں شکر دستیاب نہیں ہے۔ اب ماں پریشان ہو کے بیٹھ جاتی ہے کہ آج میرا تو راز کھل جائے گا۔ اب ادھر بچہ جب مصلی پہ چڑھتا ہے اور سر سجدے میں رکھتا ہے تو ادھر ماں بھی سر سجدے میں رکھ دیتی ہے اور عاجزی کے ساتھ تضرع کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں درخواست کرتی ہے، مالک اس کو تیری چوکھٹ پہ جھکانے کے لیے میں نے شکر کا لالچ دیا تھا، آج میری لاج رکھ لینا، اس کے سامنے مجھے شرمندہ نہ کرنا، کہیں میرا راز کھل نہ جائے۔ دل سے نکلی ہوئی آواز اللہ کے عرش تک پہنچی۔ پہلے بچہ جب مصلی اٹھاتا تھا تو شکر کی ایک پڑیا ملتی تھی، لیکن آج جب اس نے مصلی اٹھایا تو نیچے شکر ہی شکر موجود تھی۔ اب یہ بچہ جب جوان ہوتا ہے، جس کو ماں نے اتنی محنت کر کے نمازی بنایا تھا، تو اب اس کی ٹون دیکھیں کیا ہے۔ یہ کہتا اٹھ فریدہ ستیا تے چاڑو دے مسیح، تو ستا رب جاگدا تیری ڈاڈے نال بری۔ اب یہ بڑا ہو کر شیخ الاسلام والمسلمین بنتا ہے، بر صغیر کا عظیم صوفی کہلاتا ہے، اور اس کی نگاہ فیض سے 22 خاندانوں کو حضور کے ایمان کی اور حضور کے اسلام کی روشنی نصیب ہوتی ہے۔ تو اتنا بڑا صوفی بزرگ اگر مسجد میں جھاڑو دینا اپنے لیے سعادت قرار دیتا ہے تو یہ صرف اس کا اپنا ہی کمال نہیں ہے، اس کے پیچھے اس کی ماں کی تربیت کا کمال ہے، جس نے اتنی محنت کہ ہم اپنے بچوں کو کن راہوں کا مسافر بنا رہے ہیں۔ اگر باپ نمازی ہوگا تو یقینی سی بات ہے کہ بچے بھی نمازی ہوں گے، اگر ماں نمازی ہوگی تو یہ بات واضح ہے بچیاں بھی نماز پڑھیں گی، اگر ماں قرآن کی تلاوت کرے گی، محبت کرتا ہے تو بچے بے ادب تو نہیں ہوں گے۔ یہ ساری چیزیں نسل در نسل منتقل ہوتی ہیں اور یہ ماحول کے ذریعے اور تربیت کے ذریعے منتقل ہوتی ہیں۔ اگر گھر کا ماحول وہ گالی گلوچ کا ہے تو پھر بچوں سے قرآن کی امید مت رکھیں، اگر گھر کا ماحول لڑائی جھگڑے کا ہے تو پھر بچوں سے محبت کی امید مت رکھیں، اگر گھر کا ماحول سسرال کو، بیوی کے میکے کو تانے دینا اور ہر وقت ایک دوسرے کو کوستے رہنا، وہ اس کے رشتہ داروں کو، وہ اس کے رشتہ داروں کو، تو پھر بچوں سے ان رشتوں کو قائم رکھنے کی امید مت رکھیے گا، اس لیے کہ جو کچھ تم نے بویا ہے گھر کے اندر وہی اولاد کی صورت میں تم کاٹو گے۔ ان کی عادات اور ان کے اندر کا جو اخلاق ہے وہ وہی ہوگا جو تم نے ان کو سکھایا ہے، جو مسجد میں آ کے انہوں نے سیکھا ہے، جو سکول میں جا کے انہوں نے سیکھا ہے، وہی چیزیں ان کی جوانی میں اور وہی چیزیں ان کی زندگی میں اتریں گی۔ اب میں اس وقت یہ تو دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں کوئی ایسا آپ کو لایا عمل دے کے چلا جاؤں۔ مجھے مبشر نام ہے بیٹے کا، مدثر عزیز حافظ صاحب نے کہا، کئی عنوان انہوں نے مجھے گنوا دیے نا، یہ بھی کر دیں، یہ بھی ہو جائے، وہ بھی ہو جائے، تو ایک نشست میں اتنا تو نہیں ہوتا، لیکن یہ ہے کہ جو ایک حدیث پاک میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، آقا کریم اسلام نے بچوں کی تربیت کے حوالے سے ایک بڑی خوبصورت میرے آقا کا فرمان ہے، اور یہ حضور کا معجزہ ہے کہ حضور کے لفظ کم ہوتے ہیں لیکن معانی کا سمندر بہا دیتے ہیں، اور آقا کریم اسلام کی گفتگو یہ روشنی اجالا پھیلاتی ہے جب حضور گفتگو فرماتے ہیں، اور جب حضور گفتگو کرتے تھے صحابہ فرماتے اذا تکلم رویا کالنور یخرج من بین ثنایاہ، سامنے والے دانتوں میں ہلکا سا فاصلہ تھا تو اس سے نور کی کرنیں نکلا کرتی تھی جب حضور گفتگو کرتے تھے، اور دوران گفتگو اگر تھوڑا سا مسکرا دیتے تھے اور ضحک فرماتے تھے تو پھر صحابہ کہتے ہیں اذا ضحک یتلالو فی الجدر، تو حضور کی مبارک مسکراہٹ کی وجہ سے سامنے کی دیواریں بھی چمکنے لگ جایا کرتی تھی، اتنی باکمال گفتگو حضور کی، اور صحابہ ہیں کہ اس کو اپنے دامن پھیلا کر اپنے جو ہے وہ دامن میں اور اپنے دل میں ان لفظوں کو سمو لیتے ہیں۔ تو وہ ایک فرمان آپ کے سامنے پڑا، فرمایا علموا اولادکم علی ثلاث خصال،
جب تمہارے بچے شعور کی منزل پہ قدم رکھیں تو فرمایا انہیں 3 چیزوں کی تعلیم لازمی دو۔ اب وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ فرمایا حب نبیکم و حب آل نبیکم و تلاوت القرآن۔ پہلی چیز یہ ہے کہ جب بچہ تھوڑا سا شعور پائے تو اس کے دل کے ایک ایک پرت پہ اپنے نبی کی محبت کا جھنڈا گاڑ دو۔ یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم نے ان کو محبت سکھانی ہے۔ دوسرا حب آل نبیکم، اپنے نبی کی آل کا پیار سکھاؤ۔ تیسرا وتلاوت القرآن، جب بچہ لب کھولے تو اس کے لبوں پہ قرآن جاری کر دو۔ یہ 3 چیزیں جو تم اپنی اولاد کے لیے بہت کچھ کرتے ہو، ماں باپ کتنا کچھ کرتے ہیں، صبح سے لے کر شام تک یہ جو کھیتوں میں اور بازاروں میں مزدوری کر کے جو دھکے کھا کے والدین سارا دن گزارتے ہیں، تو یہ بچوں کے لیے ہے۔ اور پھر بوڑھا باپ اپنی بوڑھی کمر پہ بوریاں اٹھا اٹھا کے مزدوری کرتا ہے، بھائی فیکٹری میں اوور ٹائم لگاتا ہے اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے کہ چلو ان کو سیٹ کر لیا جائے۔ کتنی مزدوری اور کتنا یہ مشکل کام ہوتا ہے جو ذمہ دار جس طریقہ سے زمینوں کے اندر محنت کرتے ہیں۔ لوگ تو جو ہے وہ سونے سے سونا کماتے ہیں اور ذمہ دار تو مٹی کو سونا بناتا ہے۔ تو اس لیے بڑا مشکل ہوتا ہے، کیا کچھ نہیں کرتے والدین، بیرون ملک بھی جانا پڑے اپنی اولاد کے لیے تو وہاں بھی چلے جاتے ہیں، پردیس کاٹتے ہیں تاکہ بچوں کا مستقبل بہتر ہو جائے۔ لیکن میرے بھائیوں، بچوں کے لیے جو سب سے خوبصورت چیز آپ ان کو دے سکتے ہیں، ان تمام چیزوں میں یہ بھی ضروری ہیں، لیکن ان میں یہ 3 چیزیں جو حضور نے مجھے اور آپ کو ارشاد فرمائی ہیں، یہ بہترین تحفہ ہے ان کے لیے جو میں اور آپ اپنے بچوں کو، سب بچے سانجھے ہوتے ہیں، محلے کے سارے بچے وہ ہر ایک کے ہی بچے ہوتے ہیں، تو لہٰذا کسی کے بچے کو پرایا نہیں سمجھنا چاہیے، اپنا بچہ سمجھ کے ہی اس کے ساتھ بیہیویئر اور اچھا انداز اختیار کرنا چاہیے۔ تو انشاءاللہ آنے والا کل جو ہے یہ خوبصورت کل ہوگا۔ تو فرمایا کہ اپنے نبی کی محبت سکھاؤ۔ اب حضور کی محبت جو لفظ محبت ہے، بچہ تو اس لفظ سے ہی آشنا نہیں ہے، اس کو تو اس لفظ کا ہی معنی نہیں آتا، تو اس کے سینے میں ہم حضور کی محبت کیسے ڈالیں، یہ ایک سوال ہے۔ تو علماء نے اس پہ 2-3 باتیں، بلکہ زیادہ باتیں، میں 1-2 باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ہم کس طریقہ سے بچوں کے سینے میں حضور کا پیار ڈال سکتے ہیں۔ تو علماء فرماتے ہیں سب سے پہلا کام یہ کرو کہ بچہ جب لب کھولے تو اس کے لبوں پہ درود جاری کر دو، حضور پہ درود پڑھنا سکھاؤ۔ درود ایک ایسا وظیفہ ہے جو حب رسول پیدا کرنے کا بہترین ذریعہ ہے، اور بلکہ اس کے ذریعے بچوں کے لہجے میں مٹھاس آتی ہے۔ آج لوگ ہمیں بھی آ کے شکایت کرتے ہیں، پیران عظام کو بھی آ کے کہتے ہیں جی بچے بڑے ضدی ہیں، بچے بڑے اکھڑ ہیں، گالیاں دیتے ہیں، سخت بولتے ہیں، اور بات بات پہ ضد کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، کوئی تویز دے دیں، کوئی دم کر دیں، کوئی بات بتا دیں، تو چھوٹا سا تویز لے لیں، ان کے لبوں پہ درود جاری کریں۔ ایک تو حضور کا پیار بھی پیدا ہوگا، دوسرے ان کے لہجے بھی میٹھے ہو جائیں، ان کے لہجوں میں گالی نہیں آئے گی، پھر ان کے لہجوں میں خوبصورت گفتگو آئے گی اور مٹھاس پیدا ہو جائے گی، شہد ان کے لہجے میں آ جائے گا جب یہ اپنے نبی کی ذات پہ درود پڑھیں گے۔ علامہ اقبال علیہ رحمہ سے کسی نے پوچھا، حضرت آپ کے لہجے میں بڑا شہد ہے، یہ کہاں سے لے کے آئے ہیں کہ جو آپ کا شعر پڑھتا ہے سنتا ہے اشش کر اٹھتا ہے؟ یہ اتنا خوبصورت کلام اور اتنی کلام کے اندر چاشنی کہاں سے لی ہے؟ تو فرمانے لگے یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، اور یہ میرا اپنا ذاتی کوئی کمال نہیں ہے، بلکہ میں نے گن کر 1.25 کروڑ مرتبہ اپنے آقا کی ذات پہ درود پڑھا ہے۔ کمال میرا نہیں ہے، درود والے نبی کے درود کا کمال ہے۔ میں تنہا کمال سخن کو نہ پہنچا، شعر میرے ہیں تاثیر ان کی ہے۔ تو درود کا کمال ہے۔ درود پہ ایک حدیث پاک بھی سماعت کر لیجئے، بس تشریف رکھیں، بیٹھ جائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے۔ بس جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ آپ کی محبت، اگر آپ یہ میری خدمت کریں گے اس کا بھی مجھے فائدہ ہے، لیکن اگر توجہ سے میری بات سن لیں گے اور اس پہ عمل کر لیں گے تو مجھے اس سے کہیں زیادہ فائدہ ہوگا، تو اس لیے میں اس فائدے پہ زیادہ نظر رکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی خاص رحمتوں سے مالا مال فرمائے۔ ایک گناہ گار آدمی ہوں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ بہرحال مجھے نہ تقریر بھولنے لگ جاتی ہے، جو وہ نوٹ، آپ کو پتہ ہے نوٹوں کا ایک اپنا نشہ ہے، جب یہ آتے ہیں تو پھر بڑے بڑے لوگ ڈول جاتے ہیں،
تو مجھ جیسا عام آدمی تو ویسے ہی تھوڑا سا ادھر ادھر ہو جاتا ہے. اب مجھے وہ بات بھول گئی میں کیا بات کر رہا تھا. ہاں جی, تو بات عرض کر رہا تھا کہ درود پہ ایک حدیث پاک سماعت فرمائیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نور, حضور نے ارشاد فرمایا جو شخص جمعہ کی رات کو یا جمعہ کے دن کو مجھ پہ کثرت سے درود پڑھتا ہے, فرمایا کنت لہ شفیعا او شہیدا یوم القیامہ, فرمایا ایک تو کل قیامت کے دن میں اس کے ایمان کی گواہی دوں گا. اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایک میں کیا میرے اسیاں کی حقیقت کتنی, مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تھے. یہاں تو حضور نے اگر تھوڑا سا اشارہ بھی فرما دیا تو ہماری بگڑی بن جائے گی, لیکن یہاں تو حضور فرماتے ہیں میں گواہی دوں گا, میں اس کے ایمان کی گواہی دوں گا. اور اگر گناہوں کی وجہ سے وہ خدا نخواستہ جہنم میں چلا گیا تو میں شفاعت کر کے اس کو جہنم سے نکال کے جنت میں داخل فرما دوں گا. پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے, خود روتے جائیں گے ہمیں ہنساتے جائیں گے. خدا نے وسعتیں دی ہیں دامن محبوب کو, جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے. وہ کیسا منظر ہوگا جب آقا کریم شفاعت کا بازو کھولیں گے اور ہم جیسے گناہگار بھی وہ پل صراط سے وجد کرتے ہوئے گزر جائیں گے. تو اس لیے درود پہلا کام ہے کہ ان کو درود اگر ہو سکے تو پیر کے دن یا جمعہ کے دن عصر سے لے کر مغرب تک بچوں کے لیے کوئی اچھا کھانا بنا لیں. ہفتے میں ایک دن ہی ایسا کرنا ہے, ہاتھوں میں تسبیحاں دے دیں, صرف ایک تسبیح بچے درود کی پڑھیں اور اس کے بعد وہ کھانا ان کو پیش کریں. بچے آپ سے پوچھیں گے ابا جی امی جان آج اتنا اچھا کھانا ہمیں کیوں پیش کیا جا رہا ہے, کس خوشی میں یہ کھانا دیا جا رہا ہے, کیونکہ کھانے پینے کے بچے ویسے ہی شوقین ہوتے ہیں. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا بچے بیٹھے ہوں تو پہلے بچوں سے آغاز کرو. تو اس لیے تو جب کھانا پوچھیں یہ کس خوشی میں دیا گیا تو پھر ان کو بتائیں کہ جس نبی پہ درود پڑا ہے نا تم نے, اللہ نے یہ کھانا بھی اس محبوب کے صدقے دیا اور ہمیں وجود بھی اس محبوب کے صدقے عطا فرمایا. اس لیے اقبال نے کہا ہے ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو, چمن داہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو, یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو خم بھی نہ ہو, بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو, خیمہ افلاق کا استادہ اسی نام سے ہے, نبض ہستی تپش امادہ اسی نام سے ہے. اقبال کہتے ہیں سچی بات نہ بتا دوں آپ کو, فلسفی ہے یہ, کوئی محض جو ہے وہ کسی مدرسے میں پڑھنے والا شاگرد نہیں ہے, بلکہ یہ لندن اور جرمنی سے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کرنے والا فلسفی اور ڈاکٹر جس نے اسلام کی روح کو سمجھا. وہ کہتا ہے سچی بات بتاؤں مجھے تو سانس کی ڈوری بھی آ رہی ہے تو آمنہ کے لال کے قدموں کی خیرات آ رہی ہے, اگر حضور نہ ہوتے تو مجھے سانس بھی نہ آتی. تو درود پہ اس طریقہ سے لگایا جائے. دوسری بات کہ بچے کے سینے میں ہم حضور کا پیار کیسے ڈال سکتے ہیں کہ بچہ جب لب کھولے تو اس کے لبوں پہ نعت جاری کی جائے. جب بچہ گھر سے مسجد آئے تو یہ کہتا ہے ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں, جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں, ان کے نثار کوئی بھلا کیسے ہی رنج میں ہو, جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں. اللہ اکبر. جب مسجد سے گھر آئے تو یہ پڑھتا ہے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے, تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری, حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے, لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا, خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. اور جب وہ جو ہے وہ گھر سے سکول جائے تو یہ کہتا جائے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے, برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت بدوں پہ بھی برسا دے برسانے والے, چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو, میں مجرم ہوں آقا کہ مجھے ساتھ لے لو, کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے. آپ مجھے بتائیں جب اتنی نعتیں حضور کی اس کے سینے میں آ جائیں گی تو پھر گالی دے گا وہ, پھر وہ چلتا ہوا کبھی گانا گائے گا؟ نہیں, وہ محمد عربی کا ترانہ گائے گا, وہ گانا نہیں گائے گا, چونکہ آپ نے اس کی تربیت اس انداز کے ساتھ کر دی ہے. تو اس لیے نعت جاری کریں, اور ضروری نہیں ہے کہ نعت کے لیے اچھی آواز ہو تو نعت پڑھی جائے, وہ تو اللہ کی ایک اضافی نعمت ہے. نہیں بھی آواز ہے تو پھر بھی بچے کو نعت آنی چاہیے, اور نعت کا مقصد صرف چل ٹگے نہیں ہونے چاہیے. آج لوگ کہتے ہیں جناب نعت تو تب پڑھے نا کہ 4 پیسے بھی, ہر بندہ جو ہے وہ اسی ڈگر پہ لگا ہوا ہے. نہیں ایسا نہیں ہے.
حضور کی نعت صرف 4 ٹک، وہ تو اللہ کی طرف سے آ ہی جانے، اگر محبوب کی نگاہ فیض سے آ جائیں تو یہ ان کا کرم ہے، کمی تو نہیں آتی۔ بھلا حضور کسی کو کمی آنے دیتے؟ وہ تو ایسے کریم ہیں کہ جو ایک بار سوال کرے تو اتنا دیتے ہیں، پھر غربت کا خوف ہی ختم کر دیتے ہیں، تو اس لیے کمی نہیں آئے گی۔ لیکن اس مقصد کے لیے نعت نہیں ہونی چاہیے، نعت صرف حب رسول کے ٹول کے لیے ہونی چاہیے، اس کو محب رسول کا ایک ذریعہ بنانا چاہیے نعت کو۔ اس طریقہ سے جب معاشرے کے اندر نعت ہوگی، ایک زمانہ ہوتا تھا کہ نعت خاں جب نعت پڑھتے تھے تو ان کی اپنی آنکھیں بھی برس رہی ہوتی تھیں اور سامعین جو ہیں ان کی آنکھوں میں بھی جھڑیاں ہوتی تھیں۔ اب تو صورتحال عجیب ہو گئی، اچھے لوگ بھی ہیں لیکن بہرحال عموماً یہی ہے کہ جیسے جیسے نوٹ بڑھتے جاتے ہیں نعت خاں کا عشق بھی بڑھتا جاتا ہے، اور جیسے جیسے نوٹ کم ہوتے جاتے ہیں تو نعت خاں کی محبت بھی کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ تو یہ اس چیز کے ساتھ جب سے ہم جڑے ہیں، اس وقت جو اصل روح تھی وہ ختم ہو گئی، اور وہ چیز آج ہمیں نصیب نہیں ہو رہی، جبکہ نعت خوانی بہت بڑا عمل ہے۔ یہ اللہ جل شانہ خود حضور کا ثنا خواں ہے، جبریل حضور کے ثنا خواں ہیں، قرآن سارا حضور کی نعت سے بھرا ہوا ہے، شروع سے لے کر آخر تک دیکھیں آپ کو جگہ جگہ پہ حضور کی عظمت، حضور کے حسن اور حضور کی سیرت کے قصیدے آپ کو قرآن میں نظر آئیں گے۔ اور مولانا ظہوری کا جو شعر ہے وہ بالکل 100% صحیح ہے، 80 کی ظہوری نال ساڈا کی بیان ہے، سارے ہیں تو بڑا نعت خاں تے قرآن ہے، صورتاں سپارے رنگ نبی دے جمال دا، لب کے لے آواں کی تو سونا تیرے نال دا۔ نعت جاری۔ تیسری چیز جس کے ذریعہ حضور کا پیار بچوں کے سینوں میں ڈال سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ بچے کے سامنے حضور کا حسن بیان کیا جائے، اس لیے کہ انسان پیدا ہوتے ہی حسن پسند ہے۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے، آپ بھی دیہات سے تعلق رکھتے ہیں، میرا تعلق بھی ایک دیہات سے ہی ہے، میں بھی ایسے مناظر دیکھتا ہوں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو رات کے وقت وہ اوپر کی جانب دیکھتا ہے، مسلسل ٹک ٹک کی باندھ کے دیکھتا ہے، ماں باپ پریشان ہو کے بیٹھ جاتے ہیں یہ کیا دیکھ رہا ہے، اتنی تیز نظر کے ساتھ اوپر ہی دیکھے جا رہا ہے، تو وہ چاند کی چاندنی دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ ستاروں کی چمک میں ماہ ہو جاتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے چاندنی میں بھی تو ایک حسن ہے، چمک میں ایک حسن ہے۔ یہ دیکھیں جب آپ لائٹنگ کرتے ہیں تو سب سے زیادہ لائٹنگ دیکھنے کے لیے بچے آتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اس میں بھی ایک کشش ہے۔ تو جس جگہ پہ حسن ہوگا انسان پیدا ہوتے ہی حسن کو پسند کرتا ہے، چاہے وہ حسن لب و رخسار میں ہو، وہ کاکل داراز میں ہو، وہ قد رانا میں ہو، وہ جھیل جیسی آنکھ میں ہو، وہ چمکتی پیشانی میں ہو، وہ حسن قوس قزح کی رنگینیوں میں ہو، وہ بادل کے نچڑنے میں ہو، وہ جس جگہ پہ بھی حسن ہوگا، وہ پھولوں کی رنگت میں ہو، وہ پھولوں کی مہک میں ہو، جہاں بھی حسن ہوگا یہ بات طے ہے کہ انسان اس طرف لڑک جاتا ہے۔ جب یہ بات طے ہے کہ انسان حسن پسند ہے تو پھر آؤ نا اس کے سامنے اس ذات کا حسن بیان کرو جہاں پوری کائنات کا حسن پانی بھرتا ہے، اور وہ حسن آمنہ کے لال کا حسن ہے۔ تو جب بچے کے سامنے حضور کا حسن بیان کیا جائے گا تو یقیناً حضور کا پیار اس کے سینے میں اترے گا، اور یہ بات بالکل طے ہے کہ کائنات میں حضور سب سے زیادہ حسین ہیں، سب سے زیادہ۔ اور یہ صرف عقیدت نہیں ہے، ایک ہوتی ہے عقیدت کہ ایک مرید کہتا اپنے پیر کے بارے میں یہ میرے پیر جیسا زمانے میں کوئی نہیں ہے، ایک شاگرد اپنے استاد کے بارے میں کہتا ہے جی میرے استاد تو یکتا ہے، یہ اس کی عقیدت ہے، ورنہ تو بڑے بڑے لوگ وفوق کل ذی علم علیم، وہ تو بڑے بڑے لوگ موجود ہیں، ہر وہ بیٹا کہتا ہے میرے باپ جیسا زمانے میں کوئی نہیں، یہ اس کی عقیدت ہے، ایسے ہی ہونا چاہیے۔ لیکن حضور کائنات میں سب سے زیادہ حسین ہیں، یہ عقیدت نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، اس لیے کہ حضور جیسا اللہ نے کوئی دوسرا بنایا ہی نہیں۔ اللہ اکبر، مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب کوئی دوسرا آئینہ نہ کسی کے بزم خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں۔ حسن پہ میں زیادہ بات دیر آپ کی نہیں لوں گا، وقت لوں گا۔ میرے شیخ قبلہ عالمی مبلغ اسلام جب حسن کی بات کرتے ہیں تو وہ ایک واقعہ سنایا کرتے ہیں، تو میں بھی وہ واقعہ جو ہے وہ آپ کی سماعتوں کی نظر کر کے بالکل اپنی گفتگو کو مختصر کرتا ہوں، اور میں یہ واقعہ اگر بیان کر کے اپنی گفتگو ختم کر دوں گا آپ بالکل مجھ پہ ناراض نہیں ہوں گے، آپ کہیں گے جی بالکل آپ نے صحیح کیا ہے، کیونکہ واقعہ یہ ایسا ہے اس کے بعد کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے کاشانہ اقدس سے سیر کرنے کے لیے نکلے، اور تھوڑا معمول سے زیادہ حضور آگے نکل گئے۔ ایک وفد آیا ہوا تھا، وفد طارق، اہل عرب خرید و فروخت کرنے کے لیے مختلف علاقوں میں آتے جاتے ہیں، وہ انہوں نے خیمے لگائے ہوئے تھے، خود خیموں میں موجود تھے، اور ان کے جانور جو ہے وہ چر رہے تھے، چراگاہ میں مختلف جگہوں پہ پھیلے ہوئے تھے۔
تو آقا حکیم اسلام جب ان کے جانوروں کے پاس سے گزرے تو ان کا ایک سرخ رنگ کا اونٹ حضور کو پسند آ گیا۔ یہ اونٹ کیسا خوش نصیب تھا جو آمنہ کے لال کو پسند آ گیا۔ کاش میں اور آپ بھی حضور کو پسند آ جائیں، پھر زندگی کا جمال ہو، پھر زندگی پھر بگڑی ہی بن جائے۔ جب اونٹ حضور کو پسند آیا تو ان کے مالک کو بلایا کہ یار آنا ادھر۔ وہ آ گیا، جی حضور، فرمایا یہ اونٹ بیچنا ہے؟ تو انہوں نے بیچنا تھا یا نہیں؟ جب حضور پوچھیں تو پھر انکار کون کر سکتا ہے؟ میں دل ویچاں، میں جگر ویچاں، جے پیارا محمد آ جاوے، نہیں میں اپنا سارا گھر ویچاں جے پیارا محمد آ جاوے۔ انہیں بیچنا تھا یا نہیں؟ جب حضور پوچھا تو وہ انکار نہ کر، جی حضور بیچنا ہے۔ فرمایا کتنے کا؟ اتنے کا۔ قیمت طے ہو گئی؟ فرمایا میں تو گھر سے آیا تھا سیر کرنے کے لیے، خرید و فروخت کرنے کے لیے تو میں آیا نہیں تھا، میرے پاس اب پیسے نہیں ہیں، تم مجھے اونٹ دے دو، میں گھر جا کے اس کی قیمت تمہیں بھیج دیتا ہوں۔ کہنے لگے جی حضور لے جائیں۔ آقا کی صلوات والسلام نے اونٹ پکڑا اور حضور چل دیے۔ یہ پیچھے کھڑے حضور کی چال ہی دیکھتے رہے، کیونکہ چال میں بھی ایک ایسا حسن تھا، منمونی چال تھی حضور کی، ایک عاجزی، ایک سادگی۔ جب چلتے تھے صحابہ کہتے ہیں لگتا تھا اونچائی سے نچائی کی طرف آ رہے ہیں، ایسا خوبصورت انداز تھا حضور کے چلنے کا۔ یہ حضور کی چال ہی دیکھتے رہ گئے۔ جب آنکھوں سے اوجھل ہوئے نا تو پھر ایک دوسرے کی طرف گھورنے لگے اور ایک دوسرے کو تانے دینے شروع کر دیے کہ ایک آدمی آیا جو کہ اجنبی تھا اور وہ تم اسے جانتے بھی نہیں تھے، اس کا عطا پتہ بھی تمہیں نہیں، اور تم سے تمہارا قیمتی اونٹ لے گیا اور ادھار لے گیا اور تم نے اس سے نام تک نہیں پوچھا۔ اگر سودا دینا ہو نا نقد تو آنے والے کا عطا پتہ نہیں پوچھا جاتا، آئے پیسے دے سودا لے چلتا ہو۔ لیکن اگر سودا ادھار دینا ہو تو آپ بھی آتے جاتے رہتے ہیں منڈیوں میں، میاں آنے والے کو یا تو آپ جانتے ہیں تو سودا ادھار دیں گے، لکھ لیں گے، یا پھر یہ ہے کہ درمیان میں کوئی ضامن آئے گا، جناب یہ نہیں دے گا تو میں دوں گا، یا پھر یہ کہ کوئی چیز گروی رکھ لیتے ہیں، میاں سودا لے جانا تو اس کی قیمت کے برابر کوئی اپنی چیز رکھ جاؤ تو ٹھیک ہے، پیسے لا کے دے دینا تو یہ چیز لے جانا، اس کے علاوہ تو سودا کوئی بھی ادھار نہیں دیتا۔ تو آپ بھی اس چیز کو جانتے ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ ایک آنے والا آیا اور اجنبی تھا، تم نے قیمتی اونٹ لاکھوں روپے کا اس کو دے دیا اور اس سے نام تک نہیں پوچھا۔ کتنی بڑی غلطی کر دی، کتنی بڑی کوتاہی کر دی۔ ایک دوسرے کو کوس رہے، ایک دوسرے کو تانے دے رہے۔ جب باتیں زیادہ ہونے لگی نا تو ان میں سے ایک کہتا ہے یار جب وہ بات کرتا تھا نا تو اس کے منہ سے پھول جھڑتے تھے، میں تو اسی منظر کو ہی دیکھتا رہ گا، مجھے ہوش ہی نہیں رہی کہ اس کا نام پوچھ لیتا۔ دوسرا کہتا ہے یار جب وہ مسکراتا تھا نا تو سامنے والے پہاڑوں پہ عکس پڑتا تھا، میں یہ منظر دیکھتا رہ گیا ہوں۔ تیسرا کہتا ہے یار میں تو اس کی جھیل جیسی آنکھوں میں کھو گیا تھا، کیا خوب سجن دیاں اکھیاں نے جی میں بھر کے سلائیاں رکھیاں، تے تو اجے میرا یار نہیں ڈٹھا جنوں ویکھ کے چند شرماوے، ادھی راتی دن چڑھ جاوے جے او رخ تو نقاب ہٹا، تے جے او نکلے سیر کرن نوں سارا گلشن سیس نواوے، اتے دھرتی لف لف جاوے، جے ہاتھ پھلاں وچ رکھدا ہاتھ پھلاں تو ود جاوے، نین نشیلے مست رسیلے وچ سونا کجل سہاوے، اکھ اگڑے تے انج پیا چاپے جویں میں خانہ کھل جاوے، تے جے او کھولے پیج زلف دے تے راہی راہ بھل جاوے، بجلی ڈرتی لشک نہ مارے متا بے ادبی ہو جاوے، علم خدا نے اینا دیتا عقلاں وچ نہ آوے، عقل خدا نے اینی دیتی علماں وچ نہ آوے، کی اعجاز نظر وچ او دی جو آوے وک جاوے، خلق او دے نے مولی دنیا کوئی برلائی جان بچاوے، توبہ توبہ حسن سجن دا تے چال نہ چلی جاوے، آزم ایڈا سونا مائسن کدرے نظر نہ آوے۔ تو بہرحال تم اس کے حسن میں گم ہو گئے اور اپنے حسن کا جادو چلا کے تم سے تمہارا قیمتی اونٹ تم سے لے گیا اور تم نے بس اس کے حسن کیا جادو تمہارے پر چل گیا۔ جب یہ بات کی نا انہوں نے تو خیمے کے اندر قافلے کے سردار کی بیوی موجود تھی، وہ ساری باتیں سن رہی تھی، وہ سارے ان کے جو بھی لفظ بول رہے تھے، لیکن جب انہوں نے یہ کہا نا وہ اپنے حسن کا جادو چلا کے اونٹ لے گیا تم سے، تو پھر اس نے خیمے کا پردہ سرکایا اور وہ کھڑی ہو گئی۔ اس نے کہا انا ضامنۃ لسامانی جمالکم لا یقدر بکم، کہا اگر وہ پیارا قیمت دینے نہ آئے تو قیمت مجھ سے لے لے، مگر خبردار جو اس کے متعلق کوئی بات کی میں اس کے خلاف ایک لفظ بھی نہیں سننا چاہتی۔ انہوں نے کہا چلو شکر ہے، لگتا ہے یہ اس کو جانتی ہے۔ کہا تو اس کو جانتی ہے جو ضمانت دے رہی ہے؟ اس نے کہا خدا کی قسم جانتی میں بھی نہیں ہوں۔ کہا اگر تو جانتی نہیں تو پھر ضمانت کس چیز کی دے رہی ہے؟ اس نے کہا جب وہ پیارا تم سے سودا کر رہا تھا نا تو میں نے خیمے کی اوٹ سے اس کا چہرہ دیکھ لیا تھا اور اس کے چہرے کی چمک
اس کے چہرے کی روشنی، اس کے چہرے کا اجالا یہ بتاتا تھا کہ آنے والا کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ اس کے چہرے کی رانائیاں اور اس کے چہرے کی روشنائیاں یہ غمازی کرتی تھیں کہ یہ چہرہ کسی دھوکہ دینے والے کا نہیں ہے، اس لیے میں ضمانت دے رہی ہوں کہ اگر وہ نہ آئے تو قیمت مجھ سے لے لینا۔ ابھی بات ہو رہی تھی کہ حضور کے صحابہ آ گئے اور تلاش کرتے پھر رہے ہیں وہ ہمارے آقا نے کن لوگوں سے اونٹ خریدا تھا یار، وہ مل نہیں رہے ہمیں۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، صحیح جگہ پہ آ گئے ہو، ہم سے ہی خریدا تھا۔ کہا یہ لو حضور نے تمہارے پاس کھجوریں بھیجی ہیں تمہاری مہمان نوازی کے لیے، چونکہ دور سے آئے ہو نا، مسافر ہو، چونکہ حضور سے بڑا کائنات میں کوئی مہمان نواز بھی تو نہیں ہے نا۔ جس طریقہ سے مہمان نوازی آمنہ کا لال کرتا ہے، اس طریقہ سے اس کی مثال ہی نہیں ملتی۔ تو کہا یہ حضور نے ضیافت کے لیے کھجوریں بھیجی ہیں، لو اس سے اپنی قیمت بھی پوری کر لو۔ انہوں نے کہا قیمت بعد میں لیں گے، پہلے یہ بتاؤ وہ پیارا رہتا کہاں؟ تو کہا یہ جو سامنے تمہیں کھجوروں کا جھنڈ نظر آ رہا ہے یہی محمد عربی کا ڈیرہ ہے۔ پورا قافلہ اٹھا، وفد اٹھا اور حضور کے قدموں میں جا کے حضور کا کلمہ پڑھ کے حضور کا غلام بن گیا۔ تیریاں تک کے اداموں میں مرید ہو گئی۔ دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، خدا یاد آتا ہے دیکھ کے صورت تیری۔ تو اس لیے حضور کے حسن کا قصیدہ اپنے بچوں کے سامنے پڑھیں۔ ایک زمانہ ہوتا تھا دادی اماں، بوڑھی ماں، وہ اس بچوں کو شام کو سوتے وقت وہ بچے کہتے تھے اماں جی کوئی بات سنائیں، کوئی حضور کے حسن پہ، کوئی صحابہ کرام کی محبت پہ۔ تو مائیں حضور کے حسن کے قصیدے پڑھا کرتی تھیں اور صحابہ کرام کی محبت کے واقعات بچوں کو بیان کرتی تھیں اور بچے سنتے سنتے ہی سو جایا کرتے تھے۔ تو پھر ان کو گڑتی حضور کی محبت کی ملتی تھی۔ جب سے یہ میڈیا آیا، جب سے ہمارے حالات جو ہے وہ اس انداز کے ساتھ ہوئے، اب مائیں بھی کہتی ہیں کہ بچے کے ہاتھ میں موبائل پکڑا دو تاکہ میں گھر کے کام کاج کر لوں۔ میری بہن، تیرا بچہ تیرے لیے قیمتی ہے، گھر کے کام بھی قیمتی ہیں، لیکن یہ جو تو اپنا ٹائم بچانے کے لیے اس کو موبائل دے رہی ہے نا، یہ بڑا خطرناک راستہ ہے۔ اس لیے کہ موبائل میں اچھی چیز ہے لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو نقصان دینے والی ہیں، اور بچہ اس جانب جائے گا اور پھر اس سے بچے ذہنی طور پہ بھی متاثر ہوتے ہیں، بلکہ بس اوقات بچوں کی دماغی قوت پہ اثر پڑتا ہے موبائل کی وجہ سے، چونکہ روشنی ہوتی ہے قریب جب آنکھوں کے کرتے ہیں تو آنکھوں کے ذریعے ان کے دماغ بھی متاثر ہوتے ہیں، اور پھر جب بری چیزیں اس میں دیکھتے ہیں تو پھر ان کے اخلاقیات بھی بگڑ جاتے ہیں، اور اس طریقہ سے ہم معاشرے کو بگاڑ کی طرف لے کر کے جا رہے ہیں۔ آؤ ہم بچوں کے سامنے حضور کا حسن بیان کریں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار ان کو سکھائیں۔ تو یہ پہلی چیز ہے کہ حضور کی محبت سکھائی جائے، حضور کی آل کی محبت۔ آپ علماء سے پوچھیں، جتنی سیاستہ جو ہیں، جہاں نماز کے مسائل ہیں، روزے کے مسائل ہیں، تو وہاں ابواب المناقب بھی موجود ہیں، جس میں امام حسن مجتبیٰ، حضرت سیدنا امام حسین پاک، حضرت مولا علی، حضرت بی بی پاک سیدہ فاطمہ الزہرا اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے عظمت کے قصیدے بیان کیے گئے ہیں۔ وہ واقعات جو ہیں وہ احادیث اپنی آنے والی نسلوں کو بیان کی جائیں تو اس کے ذریعے حضور کا جو وہ پیار، آل کا پیار نصیب ہوگا۔ لیکن یاد رکھیں حضور کی آل کے پیار کا یہ مقصد ہرگز نہیں ہے کہ صحابہ کرام کی بے ادبی سکھائی جائے۔ تو اس لیے یہ میں صرف ایک جملے میں اپنا پیغام آپ تک پہنچانا چاہوں گا، ہم اس کا بھی احترام کرتے ہیں، ان کی تعظیم کرتے ہیں، وہ ہمارے سر کا تاج ہیں جو آمنہ کے لال کے کندھوں پہ سواری کرتے ہیں، حسن و حسین، ہم ان کے بھی غلام ہیں، اور جو ابو بکر حضرت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے کندھوں پہ سواری کرتے ہیں اور غار ثور تک پہنچتے ہیں، ہم اس ابو بکر کے بھی غلام ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو اس لیے ہم تو حضور کی ہر نسبت کا احترام کرتے ہیں۔ تیسری چیز وہ تلاوت القرآن، قرآن مجید کی تلاوت۔ اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں، صحیح لب و لہجے میں ترتیل کے ساتھ بچوں کو قرآن سکھایا جائے۔ آج اہل سنت سے میں یہ جگہ جگہ پہ بات کرتا ہوں کہ حضور کا پیار، حضور کی آل کا پیار تو الحمدللہ ہمیں ملتا ہے، مسجد سے بھی مل جاتا ہے، گھر سے بھی اس کی کچھ نہ کچھ روشنی ہمیں دستیاب ہوتی ہے، اور مدارس سے بھی ملتا ہے، لیکن جو تیسری چیز ہے قرآن پاک کی تلاوت، اس حوالے سے ہماری کوتاہی ہے، کمزوری ہے، تو ہم نے یہ کمزوری بھی دور کرنی ہے۔ بڑے لوگ ہیں تو وہ بھی قرآن پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت میں کبھی ناغہ نہ ہونے دیں، یہ طے کر لیں، چاہے کوئی حافظ ہے، چاہے کوئی ناظرہ پڑھا ہوا ہے۔ میں یہ بات، چونکہ میں بھی چھوٹا سا خادم قرآن کا، اگر کوئی حافظ قرآن 70 مصلے سنائے اور اس کے بعد قرآن کی تلاوت چھوڑ دے تو قرآن بھی اس کو چھوڑ دے گا، اس کا حفظ بھول جائے گا۔ اس لیے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن مجید کی مثال اونٹ کی ہے،
اگر مالک اس کو نکیل ڈال کے اپنے پاس رکھے گا تو اونٹ اس کا ہے، لیکن نکیل نکال دے گا تو پھر اونٹ اس کا نہیں ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت روزانہ کی بنیاد پہ ہوگی تو یہ ہمیں یاد رہے گا، ورنہ کتنے لوگ ہیں جن کو قرآن پڑھ کے بھی آج ان کو ناظرے بھی نہیں آتا، اور ہم نے ایک عجیب کیفیت پیدا کر لی۔ بچے کی جب شادی کی اس کو قرآن کے سائے میں رخصت کر دیا اور پھر قرآن پاک کو اونچی جگہ پہ رکھ دیا۔ ہم نے بچپن میں قرآن پڑھا، اس کے بعد تلاوت چھوڑ دی، جب کوئی فوت ہوا تو پھر ہم نے بچے مدرسے کے بلا لیے، اور وہ بھی خود نہیں پڑھتے، وہ بھی مدرسے کے بچے بٹھا کے ہم کہتے ہیں کہ شاید قرآن پاک اس مقصد کے لیے آیا۔ میرے بھائیوں، کس جانب چل پڑے ہو؟ یہ کون سا راستہ تمہیں دکھا دیا گیا؟ قرآن صرف اس مقصد کے لیے تو نہیں آیا تھا۔ ٹھیک ہے، اصالہ ثواب کے لیے پڑھا جا سکتا ہے، لیکن قرآن کا بنیادی مقصد یہ نہیں ہے۔ قرآن پاک کا بنیادی مقصد یہ ہے ادھر میں قرآن پڑھوں، ادھر میری زندگی کے اندر انقلاب آ جائے، میری زندگی میں تبدیلی آ جائے، میں سر سے لے کر پاؤں تک قرآن مجید کی تعلیمات کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگ لوں، تو پھر قرآن مجید جو ہے وہ مجھے حسن دے گا، مجھے جمال دے گا۔ لیکن یہ چیز تو ہمیں نہ صحیح معنوں میں بتائی گئی، اور نہ ہی ہم نے کوشش کی کہ ہم اس جانب آئیں، بچوں کو بھی قرآن پڑھائیں اور بچیوں کو بھی قرآن مجید کی تعلیم جو ہے وہ خصوصیت کے ساتھ دیں، اور اس کے بعد پھر کبھی ناغہ نہ ہونے دیں۔ آج ہم کہتے ہیں بڑے مصروف ہے، جب کسی کو کہا جاتا ہے جی کیا کریں، فجر کی نماز پڑھتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں۔ کیا ہو گیا بھائی؟ بڑی مصروفیت ہے جی، بس آج کل تو بڑی مصروفیت ہے۔ آپ مجھے بتائیں، میں اور آپ زیادہ مصروف ہیں یا علامہ اقبال زیادہ مصروف تھے، جو بر صغیر پاک و ہند کا اتنا بڑا شخص تھا کہ اس وقت مسلمانوں کا صرف ایک ہی واحد لیڈر تھا جس نے پی ایچ ڈی کی ڈگری کی؟ پورے بر صغیر میں صرف ایک مسلمان تھا جو ڈاکٹر کہلایا، اور کوئی دوسرا مسلمان نہیں تھا جس نے پی ایچ ڈی کی، چونکہ یہاں پہ تو اس کی سہولت ہی نہیں تھی۔ جرمنی سے جا کے پی ایچ ڈی کی اقبال، اور پھر پوری مسلم کی قیادت اس کے کندھوں پہ تھی۔ پاکستان کا تصور دیا، کبھی لندن میں ہیں، کبھی جرمنی میں ہیں، کبھی جناب وہ ڈھاکہ میں ہیں، کبھی لاہور، کبھی کراچی، کہاں کہاں گئے اس زمانے کے اندر۔ لیکن ان کا ایک خادم ہے علی بخش، وہ کہتا ہے کہ میں نے 35 سال مسلسل اقبال کے ساتھ زندگی گزاری، شب و روز ان کے ساتھ میں رہا، لیکن 2 کام مجھے یاد نہیں ہیں کہ اقبال نے کبھی ان میں ناغہ کیا ہو، ایک نماز فجر اور اس کے بعد قرآن پاک کی تلاوت۔ اتنا مصروف ترین لیڈر وہ قرآن مجید کی تلاوت کا ناغہ نہیں ہونے دیتا، اس لیے کہ ان کا نظریہ یہ ہے کہ گر تمی خواہی مسلمان زیستن نیست ممکن جز پا قرآن زیستن، اگر تو مسلمان بن کے زندگی گزارنا چاہتا ہے تو قرآن کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ قرآن نہ ہو اور تو کہ میں مسلمان ہوں۔ قرآن اور مسلمان یہ 2 لازم ملزوم چیزیں ہیں۔ قرآن آئے گا تو اسلام آئے گا، آج قرآن نہیں ہے، اسی وجہ سے تو 56-57 اسلامی ملک ہیں، اور قرآن بھی مظلوم ہے، اسلام بھی مظلوم ہے۔ کسی ایک ملک کے اندر بھی اسلام نافذ نہیں ہے، جو سب سے عالی جو کامل ترین دین ہے، کسی جگہ پہ بھی نافذ نہیں ہے، اس لیے کہ ماننے والوں نے یہاں سے اوپر مانا، نیچے تک اس کو نہیں اتارا۔ اس وجہ سے آج یہ کیفیات ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں قرآن اور صاحب قرآن کے ساتھ جڑنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ مالک مولا اٹھے ہوئے ہاتھ، پھیلی ہوئی چولی رحمات سے بھر دے۔ صلی اللہ علیہ حبیبہ وآلہ وصحبہ اجمعین۔ ابھی محفل جاری رہے گی، مجھے اجازت ہوگی، میں نے ہو سکتا ہے کہ آپ سب سے زیادہ لمبا سفر کرنا ہو، اس لیے مجھے آپ اجازت دیں۔ ہاں اچھا، ایک اعلان سے بات فرما لیں۔ 22 اکتوبر بروز منگل قبلہ عالم مبلغ اسلام پیرزادہ محمد رضا ثاقب مصطفی دامت برکاتہم العالیہ تشریف لا رہے ہیں ڈویژن ساہیوال میں۔ آپ کا پہلا بیان مغرب کے بعد چیچا وطنی میں ہوگا۔ ہاں جی، چیچا وطنی بائی پاس پہ وہ مارکی ہے بہت بڑی، وہاں پہ ہوگا مغرب کی نماز کے بعد، اور عشاء کی نماز کے بعد ساہیوال سٹی میں منٹ گمری کلب ایک مارکی ہے باہر والے اڈے کے سامنے، وہاں پہ ہوگا۔ تو آپ کو بصمیم قلب دعوت ہے، آپ تشریف لائیں۔ ویسے تو آپ ان کو سنتے ہی رہتے ہیں، تو چلو بالمشافہ سنیں گے، آپ سے ہماری ملاقات ہو جائے گی تو بڑی خوشی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں دین کی راہوں کا مسافر بنائے، اور قرآن و سنت کی روشنیوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، آمین۔ صلی اللہ علیہ حبیبہ وآلہ وصحبہ۔ خیال ہے کہ ٹائم کافی، ہم سب کی یہی خواہش ہے جی، کوئی آواز دے دیں چلو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔
माशाल्लाह खिताब के दौरान ही बुलबुल मदीना गुलाम मुर्तज़ा रिज़वी साहब समुंदरी से हमारी पसंद का हिस्सा बने। कहते हैं एक शेर आप भी सुना दें। अभी तो आपकी समातों को गरमाएंगे मुर्तज़ा भाई, लेकिन एक शेर चलो मैं भी सुना देता हूँ। आवाज़ दे दो, अब तो इजाज़त है आपको। तो पढ़िए दूसरी अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका। पंजाबी तो समझते हैं ना, हज़रत बाबा फरीद के इलाके के हैं आप, और पंजाबी के सबसे पहले शायर हज़रत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह हैं। तो इसलिए हमें इस पंजाबी पे भी नाज है कि ये बुज़ुर्गों की ज़बान, इसलिए पंजाबी में एक शेर पेश करता हूँ। मिलाद शरीफ। हर पास पहिया ने पुकारा सोना आ गया, हर पास पहिया ने पुकारा सोना आ गया। आप भी मिल सकते हैं। हर पास पहिया ने पुकारा सोना आ गया, वो दुनिया ते आया सोना आ गया, दुनिया ते आया ने बहारा सोना आ गया, हर पास भैया ने पुकारा सोना आ गया। जरा एक बार ऊंची सुभान अल्लाह कहें जरा। आया जदों सोना उम्मता दा रखवाला है, हमला वारिस नहीं है, हमारा वारिस इमामुल अंबिया है। आया जदों सोना, आया जदों सोना उम्मता दा रखवाला है, आमना दे वेड़े दाते समाई निराई, ओ नूरी नूरी पेंदी सोना गया, नूरी नूरी पैंदियां फुहारा सोना गया, हर पास भैया ने पुकारा सोना गया। माशाल्लाह आलम इस्लाम के